السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ محشر ڈرامے کی آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ گیلانی فیملی آتی ہے ان کے گھر پر، اور وہ کہتی ہیں کہ زین اور وہ کہتی ہیں کہ ہم اب آئمہ کے میکے والے بن کے آئے ہیں، اور ہم آئمہ کو ساتھ لے جائیں گے، اور رات کو پھر دولہا آئے گا اور اس کو واپس لینے کے لیے، اور پھر ہم سب مل کے اکٹھے کھانا کھائیں گے۔ تو آئمہ کے جو والد ہیں وہ بڑے خوش ہوتے ہیں، ارے واہ بھابھی، آپ نے تو بہت اچھا پروگرام بنایا ہے۔ اور پھر وہ عبد الرحمن سے پوچھتے ہیں کہ ہاں بیٹے، تمہارا کیا خیال ہے؟ تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہے، سیریس ہو کر کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، جیسا آپ لوگوں نے پروگرام بنایا ہے ٹھیک ہے۔ لیکن اس کا رویہ دیکھ کر جو آئمہ کے والد ہیں اور اس کے جو چچا ہیں وہ کافی مایوس ہوتے ہیں، اور پھر روم میں آ کے وہ آئمہ سے کہتا ہے کہ تمہیں کیا ضرورت تھی، تم نے انکار کیوں نہیں کیا؟ وہ کہتی ہے جب تم نے خود ہی ہاں کر دی تھی تو پھر میں کیسے انکار کرتی، تم نے خود ہی تو کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کا پروگرام ہے۔ تو کہتا ہے لیکن تم انکار تو کر سکتی تھی نا۔ تو وہ کہتی ہے دیکھو، تم جو اپنا کھیل ہے نا وہ خود ہی کھیلو، اور تم ضرورت نہیں ہے، میں اپنا کام اپنی مرضی سے کروں گی، تم اپنے کام اپنی مرضی سے کرو۔ تو وہ سختی سے اس کا بازو پکڑ کے کہتا ہے کہ یہ زندگی ہے، یہ کھیل نہیں ہے جس کو تم کیا سمجھ رہی ہو۔ اور اس سے پہلے ہم نے محشر کی قسط میں دیکھا کہ جیسے حویلی میں شادی کی خوب ہلا گلا تھا، اور شادی کی تیاریاں چل رہی تھیں اور سب بہت خوش ہیں، صرف سوائے دولہا اور دلہن کے، کیونکہ نہ عبد الرحمن چاہتا ہے کہ اس کی شادی ہو، اور اس نے جب آئمہ کو بھی یہ بات بتا دی کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتا، تو اب وہ بھی اس بارے میں کافی فکر مند ہے اور پریشان ہے، اور وہ بھی یہ خواہش نہیں رکھتی کہ اس کی شادی ہو۔ اور ادھر جو اس کی سہیلی ہے فوزیہ پروین، جو کہ عبد الرحمن کو پسند کرتی تھی، اس نے بھی ہر موقع پہ اور ہر محاذ پہ اس نے جنگ شروع کی ہوئی ہے۔ وہ کبھی اس کے جو اس کا زین ہے اس کے پاس چلی جاتی ہے اور اس سے کہتی ہے کہ تم کوشش کرو اور ان کی شادی ختم کرواؤ، اور کبھی وہ عبد الرحمن کے پاس جاتی ہے اور اس کو بتاتی ہے کہ وہ زین کو پسند کرتی ہے، اور اسے اس کا رشتہ بھی آیا تھا آئمہ کے لیے، اور کبھی وہ آئمہ کے پاس جا کے اس کو دھمکیاں دیتی ہے کہ تم نے کیا کیا، تم نے میری محبت پہ ڈاکہ ڈال رہی ہو، لیکن وہ ہر جگہ ناکام ہو رہی ہے، ہر جگہ سے اس کو باتیں ہی سننے کو مل رہی ہیں۔ اور پھر جب نکاح سے ایک دن پہلے زین اس کے پاس آتا ہے اور اس کو آ کے کہتا ہے کہ تم نکاح سے انکار کر دو، تو آئمہ بڑی حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو، تم چاہتے ہو کہ میں اپنے باپ کا سر جو ہے وہ جھکا دوں سر دنیا کے سامنے، جبکہ پورا گاؤں جانتا ہے کہ میرا نکاح ہونے والا ہے، اور تم چاہتے ہو کہ تمہاری یہ خواہش پوری ہو جائے۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا، میں نے تو کہا ہے کہ تم عبد الرحمن سے نکاح سے انکار کرو، یہ نہیں کہا کہ تم مجھ سے شادی کر لو، تو کیونکہ وہ تمہیں خوش نہیں رکھ سکتا۔ تو وہ کہتی ہے کہ تم میرے بڑے اچھے دوست ہو اور اچھا ہوا تم نے مجھے سب بتا دیا، لیکن اندر آتی ہے اور عبد الرحمن کے روپ میں اور بڑے غصے میں ہے، اور آ کے اس کو خوب سناتی ہے کہ یہ تم نے مجھے سمجھا کیا ہے کہ تم اس طرح سے جا کے اس سے میں ساری کہانیاں سناؤ گے، اور میں اس کی محبت میں گرفتار ہو جاؤں گی، اور میں کسی پکے ہوئے پھل کی طرح اس کی گود میں گر جاؤں گی، تم نے مجھے آخر کیا سمجھا ہے؟ جس پہ وہ اپنے کیے پر نادم ہوتا ہے اور شرمندہ بھی ہوتا ہے، اور اس سے معذرت بھی کرتا ہے کہ مجھے معاف کر دو، واقعی مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ لیکن اب دونوں ہی مجبور ہیں، اور وہ ماں سے بھی کہتی ہے کہ ماں جب اس کو پوچھتی ہے کہ میری بیٹی اتنی پریشان اور اداس کیوں لگ رہی ہے، تو وہ کہتی ہے کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ ہم دونوں اکٹھے تو رہ سکتے ہیں میں اور عبد الرحمن، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ ہم خوش رہ سکتے ہیں۔ جس پہ ماں اس کو خوب ڈانٹتی ہے کہ یہ کیا طریقہ ہے، ہم نے تمہیں لاڈ پیار اس لیے دیا ہے کہ تم ہمارے سر پر سوار ہو جاؤ اور ہمارے فیصلوں کو تم انکار کرتی پھرو، ایسا نہیں ہو سکتا۔ دیکھو عبد الرحمن کتنا فرما بردار ہے، وہ فوراً شادی کے لیے راضی ہو گیا ہے۔ تو وہ کہتی ہے کہ اگر آپ لوگوں نے اسے حکم دیا تھا، اگر آپ لوگوں نے اس کی رائے پوچھی ہوتی تو شاید وہ بھی انکار کر دیتا، اور باپ جو ہے وہ باہر کھڑا سن رہا ہوتا ہے ساری باتیں اور ان کا پروگرام یہ ہے کہ ہم ان کا نکاح کر دیں گے، اور وہ 1 سال کے لیے باہر چلا جائے گا پڑھنے کے لیے، اور پھر جب واپس آئے گا تو ان کی رخصتی ہو جائے گی۔
لیکن جب باپ نے سنا ہے کہ یہ ساری باتیں، اور وہ اس سے پہلے عبد الرحمن کے منہ سے بھی انکار سن چکا تھا، تو پھر جب نکاح کی رسم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد وہ سب بیٹھے ہوئے آپس میں باتیں کر رہے ہیں سب، تو وہ کہتی ہے کہ اجازت چاہتی ہے کہ اماں میں تھک گئی ہوں، میں جا کے سونا چاہتی ہوں۔ تو باپ کہتا ہے کہ ہاں ہاں ٹھیک ہے، اس کو عبد الرحمن کے کمرے میں لے جاؤ۔ وہ حیران ہو جاتے ہیں سب، تو کہتا ہے کہ ہاں نکاح ہو گیا ہے نا، تو ان کی رخصتی بھی ساتھ ہی ہو جائے گی۔ وہ سب حیران ہوتے ہیں کہ یہاں تو کوئی پروگرام بنا نہیں تھا، لے تو یہ ایک دم سے کیسے ہو گیا۔ بہرحال اس کو سہیلیاں اس کو عبد الرحمن کے کمرے میں لے جاتی ہیں، اور پھر اس کی سہیلی جو ہے فوزیہ پروین، وہ اس کو کہتی ہے کہ تمہاری ضد نے، دیکھو تم نے اور عبد الرحمن نے کوئی پروگرام بنایا ہوگا نا، جو یوں اچانک سے نکاح کی بات ہوئی اور پھر ساتھ رخصتی بھی ہو گئی، تو یقیناً اس کے پیچھے بھی تم دونوں کی کوئی چالاکی ہوگی، اور اب میں دیکھتی ہوں اب کس پہ کس کا رنگ چڑھتا ہے صبح۔ اور اب فوزیہ جو آئمہ ہے وہ بھی اپسیٹ ہے کافی، اور وہ تھکی بھی ہے بہت، تو وہ جا کے بیڈ پہ بیٹھتی ہے اور اسے نیند آ جاتی ہے۔ لیکن عبد الرحمن جو ہے وہ اپنے کمرے میں نہیں آتا، بلکہ وہ باہر لان میں ہی گھوم رہا ہے اور سگریٹ پہ سگریٹ پیے جا رہا ہے۔ ملازمہ جب آ کر بتاتی ہے چودھری صاحب کو اور ان کی بیگم کو، تو پھر وہ ماں جاتی ہے اور اس سے جا کے کہتی ہے کہ کیا بات ہے بیٹا، اتنی دیر ہو گئی ہے، تم اپنے کمرے میں جاؤ۔ تو کہتا ہے بس مجھے کچھ گھٹن ہو رہی تھی تو اب میں جا رہا ہوں۔ تو اب دونوں جب یہ ایک بندھن میں بندھ گئے ہیں، تو کیا یہ دونوں ایک ساتھ رہ سکیں گے، یا یہ باہر چلا جائے گا اور یہ اس کو بھول جائے گا اور وہاں کی رنگینیوں میں کھو جائے گا؟ تو کیا انجام ہوگا آئمہ کا، یہ ہمیں دیکھنا ہے آنے والی قسطوں میں محشر کی۔